بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ آج کے دن کا ایک خوبصورت سا آغاز کر چکے ہوں گے۔ آج آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم نے اپنے پروگرام میں جس موضوع کا انتخاب کیا ہے، اس موضوع پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، مگر کچھ موضوعات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر جتنی بات کی جائے اتنی کم ہوتی ہے، اور ہمیں اپنا کردار وہ نبھانا ہوتا ہے۔ آج ہم مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بات کریں گے۔ کشمیر ایک ایسی خوبصورت جگہ کہ جس کا نام سنتے ہی ہمارے ذہنوں میں جو پہلے خیال آیا کرتے تھے، جو وہ ہے خوبصورتی کے، خوبصورت خوش اخلاق لوگوں کے، ایک جنت نظیر مناظر کے، اور رنگین پھول پھل اور اس طرح کی بے شمار خوبصورتی کی چیزیں ہمارے ذہن میں آیا کرتی تھیں۔ آج کچھ تاثر بدل چکا ہے۔ آج کشمیر کا ذکر آتا ہے تو ہمارے ذہن میں وہ ظلم اور تشدد اور ایک خوف، ایک اس قسم کے خیالات ہمارے ذہن میں منڈلاتے ہیں۔ آج 2018 میں صرف تصور کیا جائے کہ دنیا کے کسی کونے پہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو آزادی جیسی نعمت سے محروم ہیں، تو تکلیف ہوتی ہے، اور ہمیں وہ احساس جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے آزادی کس طرح لڑ کے حاصل کی ہے۔ اور آپ یہ بھی سنتے رہتے ہیں کشمیر کے حوالے سے کہ ہر کچھ عرصے بعد ظلم و تشدد کی ایک شدت سے بھری ہوئی لہر آتی ہے، اس میں نوجوانوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور کسی بھی قسم کی انہیں پریکٹس جو ہے وہ نہیں کرنے دی جاتی ہے، خواہ وہ مذہبی ہو یا کوئی سماجی ہو یا کسی قسم یا سیاسی ہو، کسی قسم کی ایکٹیویٹی کو سے روکا جاتا ہے ان لوگوں کو، ان سے ساری سہولیات ختم کر دی جاتی ہیں، ایک فوجی چھاؤنی کی طرح کا ماحول بنا دیا جاتا ہے، اور وہاں پہ ان سے جب ساری سہولیات لی جاتی ہیں، سب سے پہلی سہولت جو جس کو فوراً بند کیا جاتا ہے وہ ہے انٹرنیٹ، کہ انٹرنیٹ کے ذریعے وہاں کی جو بھی وہ خبریں اور جو صورتحال ہے وہ باہر تک نہ پہنچے۔ خیر، کشمیر کا حل وہ اس کے لیے ہمیشہ سے ہم لوگ کوشش کرتے رہے ہیں، ہماری گورنمنٹ بھی کوشش کرتی رہی ہے، اور ان کی طرف سے بھی ایسے بیانات آتے رہے ہیں، مگر جیسے ہی بات کچھ بننے کے قریب آتی ہے، ساتھ ہی کوئی نہ کوئی ایک پارٹی، زیادہ تر بلکہ ہمیشہ کی طرح ہمارا پڑوسی ملک انڈیا، وہ سٹیپ بیک کرتا رہا۔ تو یہ مسائل کا حل نہیں ہے۔ جیسے پچھلی دفعہ بات ہوئی تو ان کے آرمی کے جو جنرل صاحب ہیں ان کی طرف سے ایسی کوئی عجیب و غریب اور بیوقوفانہ ایک بیان آیا کہ ہم ادھر امن کی اور پیس کی بات کر رہے ہیں، لوگوں کو ایک کسی طرح ایک ساتھ امن کے ساتھ وہ رہیں، اور آپ جو ہیں وہ ہمیں دھمکی لگا رہے ہیں۔ تو جب آپ کے سامنے قومیں ہوں بڑی بڑی، تو ان قوموں کے ساتھ جو ہے طاقت کے ذریعے انہیں نہیں روکا جا سکتا، انہیں ہاں پیار محبت سے سمجھا کے اور امن جیسی ایک جو ہے ایک نعمت سے انہیں نواز کے، اور پھر آپ انہیں اپنی مرضی سے آپ روک سکتے ہیں۔ خیر جناب، ہمارا موضوع جو ہے آج کا یہ ہے کہ کیا کشمیر کا حل ممکن ہے؟ کیا کشمیر میں امن ممکن ہے؟ کیا ہمارے کشمیری جو بہن بھائی ہیں کیا وہ آزادی حاصل کر سکیں گے؟ میں تعارف کراؤں گا، میرے ساتھ جو پہلے مہمان ہیں میرے، یہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور پاکستان سکھ کونسل کے ممبر بھی ہیں، سردار رام سنگھ صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام، بہت شکریہ۔ کیا حال چال سردار جی؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، تسی ٹھیک ہو؟ تو شکر رب دا۔ ہمارے دوسرے مہمان جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور ان کا تعلق ہندو کمیونٹی سے ہیں اور ان کی نمائندگی بھی کرتے ہیں، روی ڈوانی صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ کیا حال جناب؟ کیسے ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ اللہ کا احسان ہے، آپ سب ٹھیک ٹھاک ہے۔ سردار جی تاڑے تو گل شروع کرنے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہمارے کشمیری ایک بہن بھائی ہیں جن سے سب سے پہلا رشتہ تو ہمارا سب سے پہلا رشتہ وہ ہمارا جو ہے وہ ہے انسانیت کا رشتہ، جب آپ
ٹی وی پہ وہ دیکھتے ہیں کہ ان پہ مار پیٹ ہو رہی ہے، تشدد ہو رہا ہے، شیلنگ ہو رہی ہے، اتنے نوجوان نابینا ہو چکے ہیں جن کی آنکھوں میں گولیاں لگ چکی ہیں، وہ ربڑ کی گولیاں اور کیا کیا. تو کیا ہے آپ کے جذبات اور احساسات کیا ہیں ادھر، میں وہ جاننا چاہتا ہوں، کیسا محسوس کرتے ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ آپ تک ٹی وی چینل کا، جس نے یہ ایک اچھا ٹاپک لے کے ہمیں بلایا ہے یہاں پہ. دیکھو یہ دنیا ہے، اس میں سب انسان برابر کے حصے دار ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ مخلوق بنائی، یہ دنیا بنائی اور انسانوں کے حقوق یہاں پہ دے دیے. ابھی یہ ملکوں کا مسئلہ آ گیا جی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ابھی اس میں انسان جو ہے وہ قتل ہو رہا ہے. کشمیر میں جیسے پائلٹ گن کا استعمال ہو رہا ہے، 70 سال سے یہ چیزیں چلتی آ رہی ہیں. ان کے اوپر یہ ان کی ایجوکیشن چلی گئی، ان کے بچے چلے گئے، کسی کی ماں چلی گئی، کسی کے بچے، کسی کے بھائی، کسی کے بزرگ. تو ہمیں یہ بہت دکھ ہوتا ہے ایک انسان ہونے کے ناطے کہ ہمارے جو بھائی ہیں وہ انسان ہی ہیں، ان کو قتل کیا جا رہا ہے. اور اوپر سے انڈیا کا یہ پریشر، یہ جیسے آپ نے بتایا کہ جیسے ہی ہم ڈائلاگ کی طرف بڑھتے ہیں تو ان کی طرف سے کچھ اور بیان بازی آ جاتی ہے، کچھ اور چیزیں آ جاتی ہیں، تو اس ڈائلاگ میں بھی مسئلہ آ جاتا ہے. تو ہمیں پوری دنیا کے جو انسان ہیں وہ اس پہ غمزدہ ہیں، اور پاکستان کے جو عوام ہیں وہ تو زیادہ ہی کچھ غمزدہ ہیں کیونکہ ہمارے پڑوس میں ہیں. آدھا کشمیر یہاں پہ بھی ہمارے ہیں. ان سے رشتہ بھی کچھ ایسا ہے کہ ایک مسلمان بھائی بھی ہیں ہمارے. پھر نمبر 2 وہ پاکستان کا ایک ٹوٹا ہوا ٹکڑا ہے، جسے ٹوٹ انگ کہتے ہیں ہم. بالکل. تو ہمیں وہ بھی ایک دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے جسم کا حصہ ہے، اس کے اوپر تکلیف پہنچ رہی. بالکل. تو یہ ٹھیک ہے. روی صاحب، آپ کیا سوچتے ہیں جب ایسے مناظر آپ کو ٹی وی پہ نظر آتے ہیں کہ ان پہ کوئی ظلم کرتے ہوئے، ابھی بھی اسکرین پہ چلا بھی رہے ہیں ساتھ ساتھ؟ بہت شکریہ آپ کا. پہلے تو میں ایز اے بینگ اے جنرل سیکریٹری آل پاکستان ہندو پنچایت کی طرف سے میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک بہت بہترین ٹاپک اور وقت کی ضرورت کے حساب سے، کیونکہ یہ پوری دنیا کو پہلے بھی اجاگر ہو رہا ہے، پوری دنیا کے سامنے یہ اجاگر کرنے کی ضرورت بھی ہے. دیکھیں، کسی ایک انسان ذات کا قتل جو ہوتا ہے پوری جو ہے نا عام میں اس کا قتل ہوتا ہے. جی ہاں، انسانیت کا قتل. اس انسانیت کے قتل کے لیے ہر ایک کو اپنی آواز اٹھانی چاہیے. اگر میں تھوڑا سا اس کی بیک میں جاؤں گا، جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے 1947 میں جب ایک 2 قومی اپروو کیا تھا، تو اس وقت بھی جو اس میں جو تقریباً 565 جو ٹوٹل ریاستیں موجود تھی پوری، اس میں سب کو اپنے حقوق دیے گئے کہ بھائی وہ جو جدھر مسلم کمیونٹی زیادہ ہے وہ اپنا علیحدہ ایک پاکستان کی سائڈ پہ آ جائے، جہاں ہندو کمیونٹی زیادہ ہے وہ ایک انڈیا کا بنا. اچھا، میں سب میں انتہائی معذرت چاہتا ہوں، مجھے ایک وقفے کی طرف بڑھنا ہے. وقفے سے واپس آتے ہیں نا تو میں یہیں سے چاہوں گا کہ آپ پلیز گفتگو کو دوبارہ سے شروع کیجئے. دوستو، ایک وقفے کا وقت ہے، وقفے سے واپس آتے ہیں تو اس حوالے سے بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے اپنے مہمانوں سے، اور آپ لوگ بھی ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں بذریعہ کال. ہم اسکرین پہ نمبرز آپ کو دیکھنے کو ملتے رہیں گے ڈائل کرنے کے لیے. ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اب دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، اور آج ہم بات کر رہے ہیں کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے. ہمارے ساتھ سردار رام سنگھ موجود ہیں جو کہ ممبر ہیں پاکستان سکھ کونسل کے، اور ہمارے ساتھ روی ڈوانی صاحب موجود ہیں جو کہ نمائندگی کرتے ہیں ہندو کمیونٹی کی، پاکستان میں ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں اس حوالے سے، اور سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں. اچھا روی صاحب، ہماری وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ 565 ایسی ریاستیں تھیں جن کو بھارت اور پاکستان میں تقسیم کرنا تھا، اور جہاں ان کی میجورٹی کے حساب سے انہیں تقسیم کیا گیا. میں کہوں گا کنٹینیو کیجئے، وقفہ آ گیا تھا، ہماری بات رک گئی تھی. نہیں، کوئی شکریہ.
اس میں بیسیکلی کیا تھا، ہم نے اس لیے میں نے کہا کہ تھوڑا بیک گراؤنڈ جب تک ہم سمجھیں گے نا تو پھر ہمیں اور آئیڈیا ہو جائے گا اپنے ناظرین کو بھی سمجھنے میں کہ ہم کہاں پہ ہم اسٹینڈ کر رہے ہیں. تو 565 جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے وقت 565 ریاستیں جب ڈیوائیڈ ہو گئی، ایک ریاست بچ گئی جو بیسیکلی کیا تھا اس آزاد کشمیر جس میں تھا، جس میں لداخ بھی تھا اور ادھر گلگت بلتستان اور سارے کشمیر موجود تھا، آزاد کشمیر تھا. تو اس میں کیا بیسیکلی جو مسلم کمیونٹی تھی وہ 77% تھی. 3% جو تھے سکھ بدھسٹ تھے اور جو بقایا 80% تھا وہ جو تھا ہندو کمیونٹی تھی. اب 20%. جی بقایا 20%. تو اب اس میں کیا تھا، اس وقت جو ان کا تھا مہاراج ہری سنگھ تھا جو اس کو اون کر رہا تھا، جو اس کا مہاراج تھا. تو اس وقت انہوں نے کیا کر دیا کہ اس وقت جب شروع میں یہ ہوا اس کو انٹائٹل ڈکلیئر کیا گیا. انٹائٹل مطلب وہ کسی کے ساتھ الحاق نہیں ہو سکتا، ایک بالکل اوپن جو ہے نا وہ تھی. اس وقت پھر کیا ہوا کہ جب پہلی پاکستان اور انڈو جو جنگ لگی تھی 1947 اکتوبر میں، اس کے بعد کیا ہوا کہ مہاراج نے ڈر کے جا کے انڈیا سے الحاق کر دیا. تو انڈیا کی فوجیں بھی آ گئی تو ہوا تھا، کیونکہ اس ایک ایریا کے اوپر تقریباً پاکستان اور انڈیا 3 جنگیں لڑ چکا ہے. جی ہاں. ایک 1947 میں، دوسری 1965 میں، تیسری 1999 میں جو کارگل والا واقعہ ہوا تھا. اور انڈیا جو اس میں 4 جنگیں لڑ چکا ہے. ایک چوتھی جو ہے 1962 میں وہ انڈیا کے چائنا کے ساتھ جو ہے نا اپنی جنگ لڑ چکا ہے. کیونکہ اس وقت اگر آپ کشمیر کا آپ میپ نکالیں گے نا تو اس میں تقریباً 43% جو ہے وہ انڈیا کے پاس ہے. اس کی آباد مطلب جو ایریا ہے تقریباً 1,01,000 اسکوائر مائلز بنتی ہے. اور جو اس کا 37% ہے وہ انڈیا کے پاس ہے، پاکستان کے پاس ہے سوری، جو تقریباً 85,000 مائلز کا بن رہا ہے. اور بقایا جو ہے جو 3% یا 5% بچ رہا ہے یا 10% وہ ہے چائنا کے پاس. چائنا لگ رہا ہے صاحب. اس میں چائنا نے اپنا جو 1962 میں ہوا تھا جس میں 2 ان کی آ رہی ہیں، جیسے پاکستان میں آ رہا ہے ہمارے پاس مظفر آباد اور جو گلگت بلتستان، انڈیا میں جا رہا ہے جموں کشمیر لداخ. اس طرح جیسے چائنا میں آ رہا ہے وہ اسکی چین اینڈ شخسمن، ان کے جو 2 علاقے ہیں وہ ان کے کنٹرول میں. تو بیسیکلی سب سے زیادہ ظلم جو کشمیر کا ہوا ہے وہ 3 حصوں میں بٹ گئے. جو پہلے ایک آزاد ریاست تھی نا اب وہ 3 حصوں میں. مگر ہمیں تو اس حصے کا مطلب جو ہمیں جو دکھ ہے وہ تو صرف اسی حصے کا ہے کہ جہاں ظلم و تشدد کی ایک لہر آج کل دوڑ رہی ہے اور ہمیشہ سے یہ ہوتا رہا ہے. جہاں پہ تشدد ہو رہا ہے، دیکھیں یہ جو کشمیر جس کو ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو پاکستان کے ساتھ جو حصہ لگتا ہے، یہاں تو کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہوتی. صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، جو اگر آپ نے کہا کہ چین میں ہے تو چین میں بھی ایسی تو کوئی خبر نہیں آئی کہ وہاں پہ ظلم کیا جا رہا ہے. آج کے انسان کو اس طرح دبا کے رکھنا اور ان کے ظلم کرنا وہ سمجھ نہیں آتا ہے کچھ، کہ مطلب ایسا مطلب اب دل نہیں مانتا ہے کیسے آپ کسی کو رکھ سکتے ہیں. مطلب ایک جیسے کبھی سردار جی نے کہا کہ سب کو ایک برابری کا جو ہے نا وہ حقوق دیے گئے ہیں، ایک مطلب انسان کے ہر انسان کے حقوق برابر ہیں. سر ایک وقفے کا وقت پھر سے آ گیا، وقفے سے واپس آتے ہیں تو پھر بات کرتے ہیں. کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس اور آج ہم کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں اپنے مہمانوں سے. مہمانوں میں ہمارے ساتھ سردار رام سنگھ صاحب موجود ہیں اور ہمارے ساتھ روی ڈوانی صاحب موجود ہیں. ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں، انہیں شامل کرتے ہیں پھر آتے ہیں ہم اپنے ٹاپک پہ. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام فہیم صاحب، یحییٰ بات کر رہا ہوں. یحییٰ بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ کے پہلے دونوں معزز مہمانوں کو سلام ہو، اور ہمارا یہ ان کی ریپریزنٹیشن اس بات کی گواہی ہے کہ ہم اقلیتوں کی عزت کرتے ہیں اور ہمارے ہندو بھائی بھی ہمارے ساتھ ہمیشہ سے شامل ہیں، سکھ بھائی بھی ہمارے ساتھ ہمیشہ شامل ہیں. پہلی تو میری بات یہ ہے. دوسری بات میری یہ فہیم بھائی بات یہ ہے کہ جو کشمیروں پہ ظلم ہو رہا ہے وہ تو میں بچپن سے ہی ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں.
اور اقوام متحدہ کی قراردادیں اور سارا کچھ، اس میں ایک بڑا ڈبل سٹینڈرڈ پورے ورلڈ کا ہے کہ وہ اس کے خلاف وہ نہیں کرتے جو اقوام متحدہ کی قرارداد پاس ہو چکی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ میں تو میرے خیال میں جب سے میں نماز پڑھنے جاتا تھا نشتر پاک میں، اس وقت سے ہی دعائیں ہم کرتے چلے آ رہے ہیں کشمیریوں کے لیے. لیکن اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم ان کے لیے کوئی ایسا کریں کہ اتنی بڑی ہماری مسلمان امہ ہے، اتنا بڑا ورلڈ ہے، لیکن میرے خیال میں وہ ہم مؤثر آواز نہیں اٹھا پا رہے، وہ ہم لابی کریٹ نہیں کر پا رہے جو کرنی چاہیے. اب ہمارا میڈیا ضرور دکھاتا ہے کہ کشمیری پہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن جو دوسرا میڈیا انڈیا کی طرف کا وہ دکھا رہا ہے کہ پاکستان میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کو تو بڑا اجاگر کر رہا ہے، لیکن اپنے یہاں جو ظلم کر رہا ہے اس کو وہ نہیں اجاگر کر رہا. اب میرا سوال ان دونوں مہمانوں سے بھی ہے اور آپ سے بھی میں آج سوال کرتا ہوں کہ یہ جدوجہد کا اینڈ کیا ہوگا؟ یقیناً ہمیں جو امید ہے کہ ہم آواز اٹھاتے رہیں گے، کچھ نہ کچھ ہوتا رہے گا، لیکن اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم لوگ اور مزید کیا کر سکتے ہیں اور ہم بین الاقوامی قوتوں کو کیا میسج دے سکتے ہیں کہ خدا کے لیے اس ظلم کو بند کریں؟ اور کب تک یہ مسلمان یہ کشمیری شہید ہوتے رہیں گے اور ہم یہ دیکھتے ہی رہیں گے؟ یہ میرا کوشچن ہے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. بات انہوں نے اچھی کی ہے اور میرا خیال ہے کہ آج کے دور میں جس دور میں ہم رہتے ہیں وہ ہمیں وہ بین الاقوامی طور پہ ان عدالتوں سے اور مطلب انہی طاقتوں کی مدد کے ساتھ ہی اس مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ یا پھر میوچلی بیٹھ کے کہہ دیں کہ ٹھیک ہے جی آج کے بعد ہم یہ نہیں کریں گے، ادھر کر لیں، یہ ادھر کر لیں. اتنے بھی وہ اچھے بچے نہیں ہیں دونوں. تو کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ اس کا سوال کا جواب یہی ہے میرے پاس. ہم نوجوان ہیں اور پورے پاکستان کے عوام کے پاس آج کل ایک بڑا پلیٹ فارم موجود ہے جس کو سوشل میڈیا اور طاقت کہتے ہیں، وہ ہمارے پاس موجود ہیں. تو ہم سارے اس پہ کام کریں. ہم ڈیلی یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک پوسٹ کشمیریوں کے نام کریں. یہ آواز ہماری یہاں سے زیادہ ان اداروں تک، UN سیکورٹی کونسل تک یہ پہنچ سکتی ہے اور ہمارے پاکستان کی گورنمنٹ بھی یہ کر رہی ہے اور ہم عوام بھی یہ چیز اس کو آگے لائیں اس سوشل میڈیا کے تھرو، تو یہ اس کا حل ہو سکتا ہے. یہ بڑی خوبصورت بات کی آپ نے کہ جب ہم ٹویٹر پہ صرف ٹویٹر کی بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ جب صرف چند ہزار لوگ اگر ایک ٹاپک پہ بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو وہ ٹرینڈ میں چیز آ جاتی ہے، اور جتنے زیادہ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ جو دنیا کے جو ٹاپ ٹرینڈز ہیں ان میں بھی وہ ذکر ہو رہا ہوتا ہے. تو ہمیں وہ اس طاقت کا استعمال کرنا چاہیے. اور رفیع صاحب وہ جو پازیٹیو استعمال کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں اس کا استعمال تو کر رہے ہوتے ہیں مگر کچھ نیگیٹو یوز بھی کر رہے ہوتے ہیں جو اسی مطلب کشمیر کا ہی ذکر کر رہے ہوں گے، مگر وہ جو کوئی پروڈکٹیو قسم کی ان کی وہ ٹویٹ نہیں ہوگی یا کوئی ان کا بیان نہیں ہوگا، وہ عجیب و غریب باتیں کر رہے ہوں گے جس سے اپنے بندے کو غصہ آیا تھا، یار کیا کر رہا ہے یار، اسے کس نے کہا ہے کہ یہاں پہ تو دفاع کر، ڈیفینڈ کر اور گالیاں نکالنا شروع کر دے. ایسے لوگ بھی ہیں نا ہمارے پاس. اصل سر یہ مسئلہ ہے کہ دیکھیں پہلے کشمیر اور جو مسئلہ ہے وہ دیکھیں گے اگر آپ بیک سائڈ پہ جائیں گے تو 3 مرتبہ اس کو حکومتوں نے حل کرنے کی کوشش کی تھی. بالکل ہم نیرو ڈاؤن پہ بالکل ایون لاسٹ ٹائم تو یہ تھا کہ کرسیاں تک لگ چکی تھی. مطلب پہلا جو واقعہ ہوا تھا جب یہاں پہ جو آئے تھے بس سے کے تھرو جو نا کیا نام تھا اس کا، پرائم منسٹر جو آئے تھے بس کے تھرو جو نواز شریف کے دورے واجپئی صاحب آئے تھے، تو اس وقت جب آئے تھے تو اس وقت ایک باقاعدہ ہم کلوز ڈائلاگ پہ آ گئے تھے. اور جو آخری تھا وہ تھا پرویز مشرف جس میں وہ کہتے ہیں دہلی میں کرسیاں تک لگ چکی تھی اور باقاعدہ ہر چیز سارٹ آؤٹ ہو گئی تھی، صرف اینڈ مطلب بیٹھ کے فائنل سائن کرنا تھا، ڈرافٹ تک بن گیا تھا. کیونکہ کچھ ایسی قوتیں ہیں جو اپنا اسلحہ بیچنے کے چکر میں، کچھ ان چکروں میں وہ انوالو ہیں اور وہ کبھی بھی نہیں چاہتی کہ انڈیا اور پاکستان آپس میں انجن بنے، کیونکہ انہوں نے ایک ایسی چیز چھوڑ دی ہے اس کی وجہ سے ہم دونوں کی وار، دونوں کے پھڈے چلے. اگر ہم آگے کی طرف آتے ہیں کہ جو انڈیا کی جو وہاں پہ کر رہا ہے، جو سب سے زیادہ 2016 میں اس نے پیلٹ گن کا شروع کیا ہے، جس میں تقریباً ایک گن ہوتی ہے جو پوری دنیا میں بین ہے. وہ جب اس سے فائر کرتے ہیں تو اس میں تقریباً 200-250-300 چھرے یا چھوٹے لوہے کے جو دانے کی ٹائپ کے ہوتے ہیں وہ نکلتے ہیں اور سامنے انڈسکریمنیٹ طور پہ پھیل جاتے ہیں. اب کس کی آنکھ میں لگ رہے ہیں، کسی کی باڈی میں لگ رہے ہیں، کہاں لگ رہے ہیں. اب اگر آپ دیکھیں گے کہ 3-4 مہینوں میں 17 آدمی تقریباً اس میں مر چکے ہیں اور 1000 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں. یہ بین ہے، یہ گن یہ پوری دنیا میں بین ہے. یہ یہاں پہ جس کے اوپر پوری انٹرنیشنل لیول
اور یورپین یونین سب اس کے اوپر احتجاج کر چکی ہے، مگر کیا ہے کہ انڈیا ایک بہت بڑی آبادی ہے، اس کی وجہ سے وہ اپنا ہر چیز کو ویٹو کر کے کسی کی نہیں سن رہا۔ نہیں تو یہ چیزیں ساری کیوں نظر نہیں آتی سارے انٹرنیشنل میڈیا کو؟ سر دیکھیں نا، ابھی پہلے جب اس کا جو وار آف دا ہیرو تھا مقبول بٹ تھے، ان کی پراپر چیز شروع ہوئی تھی جو انہوں نے اپنا علیحدہ ممالکت دی، اور اس کو جو پیک پہنچایا وہ وانی جو تھا ابھی جولائی 2016 میں برہان وانی کا جب مرڈر ہوا تھا، تو اس وجہ سے ان کا ابھی جو تحریک ہے وہ اس وقت فل فلیش پہ چل رہی ہے، اور اس لیے انڈیا اپنی فورسز جو ہے نا، جتنی انڈیا ہندو قومیں موجود نہیں ہیں وہاں پہ، اس سے زیادہ ان کی فوج موجود ہے وہاں پہ جو ان کو کنٹرول ابھی بھی نہیں کر پا رہی۔ تو ہمیں مل کے ایک ایسا پلیٹ فارم ڈیولپ کرنا چاہیے، انکلوڈنگ سوشل میڈیا، انکلوڈنگ ہماری جو نا جیسے پریس کانفرنسز ہونی چاہیے، انکلوڈنگ ہمیں پورے انٹرنیشنل لیول کو اس کو متوجہ کرنا چاہیے۔ ہر ہفتے 10 دن پر UNDP میں یا UNO میں ہم نے وہاں اپلیکیشن دے کے، اور ان کو سب سے بڑی بات ہے کہ وہاں پہ میڈیا کنٹرولڈ ہے، وہاں پہ آپ کو بس ابھی تک نیوز نہیں نکل رہی، یہ جو نیوز گاہے بگاہے یا تھوڑی بہت جو نکل رہی ہیں اس سے ہمیں پتہ ایکچوئل سچویشن یا ایکچوئل جو پوزیشن ہے وہ وہاں اندر جا کے ہی پتہ چل سکتی ہے، جہاں پہ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ آپ انٹرنیشنل میڈیا بھی وہاں پہ اندر نہیں جا سکتی، وہ بھی بین ہے۔ تو آپ کو اصل صورتحال جب آپ اندر جاتے ہیں وہاں پہ، جو چھوٹی چھوٹی بچیوں کے اوپر آنکھوں سے اور دوسرا سب سے بڑی بات ہے کہ وہاں پہ جو نا جو لڑکیوں کا ریپ ہو رہا ہے، تقریباً اگر آپ کے پاس اگر دیکھیں گے تو تقریباً کوئی میں خیال 1 لاکھ سے ابو جو نا 1,03,000 1,05,000 عورتوں کا ریپ ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ سر ایک بریک کا وقت ہے، بریک سے واپس آتے ہیں تو مزید بات کرتے ہیں۔ اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔ ویلکم بیک۔ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے آج ہم اپنے پروگرام میں ایک گفتگو کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ سردار رام سنگھ موجود ہیں، ہمارے ساتھ روی ڈاوانی صاحب موجود ہیں، اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے تجزیہ کار جناب خالد خان صاحب نے۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام سر کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ خیر اللہ۔ اچھا خالد صاحب، آپ سے ہی میں گفتگو شروع کروں گا۔ سر یہ بتائیے کہ جب عوام، دونوں ممالک کے عوام وہ اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں، مطلب آپ کسی پاکستانی سے پوچھتے ہیں، وہ چاہتا ہے کہ مسئلہ کشمیر حل ہو جائے، آپ کسی انڈین سے مل لیں پوری دنیا میں کہیں بھی، کشمیر کا ذکر کہیں، وہ بھی چاہے گا کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے، تو پھر یہ جب دونوں ممالک چاہتے ہیں تو کیا پھر سیاسی رہنماؤں کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے یہ مسئلہ حل ہو رہا ہے، یا کوئی بین الاقوامی طاقتیں ہیں جو اس کو حل ہونے سے روکے ہوئے ہیں؟ بھائی صورتحال پریکٹیکل میرے خیال میں تھوڑا سا میرے لحاظ سے مختلف ہے یہ۔ اچھا، یعنی آپ دیکھیں وہاں پہ الیکشن ہوتے ہیں تو پاکستان کا ایشو ہوتا ہے، کشمیر کا ایشو ہوتا ہے، وہاں پہ الیکشن لڑا ہی جاتا ہے اس بنیاد پر ہے کہ جتنی پاکستان کی مخالفت کر لو اور جتنی کشمیر کی مخالفت کر لیں۔ وہاں پہ جو انتہا پسندی آئی ہوئی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہاں کے پورے عوام جو ہے اس کے اندر ملوث ہوں گے، لیکن یہ کہ جو ہمیں میڈیا کے ذریعے اور مختلف اس سے پتہ چلتا ہے سر جی معافی سر بریکنگ نیوز کے لیے میرے کان میں جو ہے آواز آئی ہے، اور اس کے لیے ہمیں پھر دوبارہ سے ایک وقفے کی طرف بڑھنا ہے، تو ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ جی خالد صاحب، وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ آپ نے کہا کہ جو پریکٹیکل جو چیز ہے وہ آپ کو کچھ اور نظر آتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ وہاں پہ کشمیر کے نام پہ سیاست کر رہے ہیں اور اس وجہ سے اسے حل نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ مطلب کشمیر کے نام پہ بھی اور پاکستان کے، یعنی وہاں پہ جو اس ٹائم حکمران ہیں انہوں نے عوام کے درمیان فاصلے بڑھا دیے ہیں۔
अब उनकी सियासत का मरकज़ जो है पूरा यही है कि जी पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। उसके असरात कहाँ पड़ रहे हैं? कश्मीर। कहने को ये मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। यानी कश्मीर के अवाम जो वहाँ की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो कोई ये कह रहे हैं कि जी उनको जो है कि इसका कोई चीज़ अलहदगी की तहरीक उनकी अगर मौजूद भी है तो इसलिए कि वो अलहदा थे पहले भी, वो पहले भी इंडिया के साथ नहीं थे, वो एक अलहदा कौम थी, एक अलहदा मुल्क था। अब उनका ये अब उनका मुतालबा यही है कि वो चाह रहे हैं कि जो कश्मीर के मसले पे अक़वाम मुत्तहिदा ने जो करारदाद पास की उसकी बुनियाद पे आप मरदमशुमारी करा दें, और यही चीज़ वहाँ के हुकूमत को नागवार गुजर रही। दूसरी बात ये कि अब हमें क्या करना चाहिए? नहीं तो सर वो अगर तो फिर उस ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं हो पा रहा है? अमल दरामद ना होने की वजह मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल जो सियासी वजूहात बन सकती हैं, और ख़ास तौर से जो बड़ी क़ुव्वतें हैं वो नहीं चाहती हैं कि कश्मीर का मामला हल हो। ख़ास तौर से अमेरिका, मतलब उसकी ख्वाहिश नहीं है कि वो मसला हल हो। उसकी बुनियाद पे वो यहाँ पर आता रहता है, अपनी चौधराहट जमाई हुई है, उनके बहुत से मफादात हैं जो वाबस्ता हैं आपके एशिया ममालिक से। कश्मीर का इशू ये है कि कश्मीर चाहता है कि हमें खुद मुख्तारी दें, आप जो है मरदमशुमारी कराएं, आप वहाँ के लोगों के फ़ैसले के मुताबिक करें। पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के सियासतदान का ये मुतालबा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे मुल्क के अंदर जो हुक्मरान है, यानी जब पाकिस्तान हमारा है, कश्मीर हमारा है, पाकिस्तान का है, पाकिस्तान का हिस्सा है, हमारा नारा है, हमारी सियासत का हिस्सा है, और हमारे सारे जितने भी सियासतदान हैं उसके ऊपर अपनी सियासत चमका रहे हैं, तो आप मुझे बताएं कि वहाँ के लिए अमली इक़दामात हुकूमत ने क्या किए? आवाम क्या करेगी? आवाम तो जुलूस निकालेगी ना। आवाम क्या कर सकती है? एहतजाज कर सकती है, एहतजाज कर सकती है, आवाज़ उठा सकती है, मीडिया बच सकती है, मीडिया आवाज़ उठा सकता है। लेकिन जो हुक्मरानों का ताल्लुक है, यानी वही सूरत-हाल ये है कि जो बयानात पहले चल रहे थे, बड़ी तब्दीली, अंदर से तब्दीली। इमरान खान साहब का बयान आया बहुत अच्छा, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर तकरीर की, बहुत अच्छी, बहुत मिसाली तकरीर। लेकिन अगर आप देखें तो प्रैक्टिकल क्या कर रही है गवर्नमेंट? वहाँ के अवाम इतने, जिस तरीके से 1.5 लाख अफराद को टार्चर सेल में रखा हुआ है, तहकीकाती मरकज़ के अंदर रखा हुआ है, और जो तशद्दुद वहाँ पर हो रहा है वो मैं समझता हूँ कि शायद दुनिया की तारीख़ का सबसे बड़ा तशद्दुद कहलाएगा। और यही वहाँ पे औरतों की इज़्ज़तें, अज़मतें, घरों के अंदर जलाना, बागात को जलाना, उनके तमाम खेतों को जला देना, यानी घरों को आग लगाती है। तो हम देख रहे हैं कि अच्छा ये 2 महीने के अंदर ज़्यादा है ये तहरीक, यानी ये तहरीक। सर अभी न्यूज़ अपडेट का वक्त है, एक वक्फे के बाद फिर आते हैं और फिर मज़ीद बात करते हैं इस हवाले से। दोस्तों अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। मसला कश्मीर के हवाले से आज प्रोग्राम में बातचीत जारी है, और आज हमारे साथ सरदार राम सिंह साहब, रवि डवानी साहब और खालिद ख़ान साहब मौजूद हैं। अच्छा सरदार जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात जो हमेशा कशीदगी का शिकार रहे हैं, इसकी जो सबसे अहम वजह है वो मसला कश्मीर रहा है। तो कश्मीर तो अब पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात की बेहतरी के लिए सिख कम्युनिटी ने हमेशा एक अच्छा रोल प्ले किया है, और सिख कम्युनिटी के साथ जो है वो हमारे पाकिस्तानियों के बड़े एक प्यार मोहब्बत वाले एक ताल्लुकात भी हैं। हर साल एक बड़ी तादाद में जो है वो ज़ायरीन आते हैं यहाँ पे ज़ियारतों के लिए। उनकी जितनी मजहबी जितनी जगह हैं, और हज़रत गुरु नानक साहब की जो मतलब जी हाँ, जो उनकी बर्थ प्लेस है वो पाकिस्तान में है, तो सिखों के लिए एक बड़ी मुक़द्दस जगह भी है ये। तो जब आप लोगों की एफ़र्ट्स होती हैं, अभी नवजोत सिद्धू साहब ने एक बड़ी अच्छी एफ़र्ट की, उन्होंने पाकिस्तान आए और पाकिस्तान ने उनका एक ऐसा वेलकम किया जो शायद सिद्धू साहब को भी उसका अंदाज़ा नहीं था। तो इन सारी कोशिश के ऊपर जब आप हिंदुस्तान की तरफ देखते हैं, इंडिया की तरफ, तो वो उसके ऊपर पानी फेर देते हैं, तो कैसा आपके क्या जज्बात हैं इस हवाले से? सिद्धू साहब तो पहले पाकिस्तान आए, जैसे ये नई गवर्नमेंट बनी तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने उनको लेटर लिखा, इनविटेशन भेजा कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ। जब वो यहाँ पे आए तो वहाँ की जो उनकी सियासी जमात थी उनसे परमिशन लेके यहाँ पे आए। जी। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने और पाकिस्तान की आवाम ने उनको बहुत ज़्यादा प्यार दिया। बेशक।
تو جو سر ان کو پیار پسند کرتے ہیں وہ کہ ایز کرکٹر انہیں پسند کرتے ہیں، پھر وہ اتنی ایک عمدہ پرسنالٹی شخصیت ہے، خان صاحب کے پھر دوستوں میں ہیں وہ، تو وہ انہیں تو بالکل ساتھ کھیلے تو جی ہاں بالکل، جب وہ یہاں سے وہ پیار اور امن اور شانتی کا پیغام بھارت لے کے گئے، تو ان سے سوال پوچھے گئے کہ بھائی آپ پاکستان کے آرمی چیف کے ساتھ گلے کیوں ملے؟ تو ہمارے لیے پاکستانی ہم ہیں، تو ہمارے لیے تو بڑی خوش نصیبی ہے جو ہمارے بابا گرو نانک، جو ہمارے سکھ پنتھ کے بانی ہیں، ان کا برتھ پلیس، جنم استان جو ہے ننکانہ صاحب پاکستان میں۔ تو دنیا میں جہاں کہیں بھی سکھ رہتے ہیں، ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر سال یا 2 سال کے بعد پاکستان ضرور جائیں اور ننکانہ صاحب پہ جا کے ماتھا ٹیکیں، وہاں کی مٹی کو اپنے مستک پہ لگائیں۔ تو یہ پاکستان کی بھی خوش نصیبی ہے اور ہمارے لیے تو بہت زیادہ ہے۔ تو کوئی آپ کو کسی قسم کی جتنے بھی سکھ کمیونٹی ہے ان کو جتنے بھی یاتری ہوتے ہیں تو انہیں کوئی تکلیف کا سامنا تو نہیں ہوتا ہے اس حوالے سے؟ تکلیف کا سامنا کچھ نہیں ہوتا ہے، اس میں اویکو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ ہے، وہ ان کا بہت اچھا پربند کرتی ہے۔ اس کے بعد ہماری پاکستان سکھ گردوارہ پربندک کمیٹی ہے جو ہماری ریلیجس افیئرس ڈپارٹمنٹ کو دیکھتی ہے پورا، اور ان کا رہن کھانا پینا، ان کو اچھی طریقے سے ڈیل کرنا، وہاں کو ان کو لے کے آنا، پھر ریسیو کرنا، پھر ڈراپ کرنا، یہ سارا ہماری گورنمنٹ اور ہماری عوام یہ سارا مل کے ہم کرتے ہیں۔ جب بات ہو رہی تھی سدھو صاحب پہ، جب وہ یہاں سے پیار اور امن کا شانتی کا پیغام لے کے گئے تو ان کے اوپر وہاں پہ غداری کے مقدمے دائر ہو گئے، جی ہاں جی ہاں، انہیں بڑی تنقید کا سامنا کرنا تنقید پڑا۔ کا سامنا کرنا پڑا کہ بھائی آپ پاکستان گئے تھے۔ تو بینگ ایک سکھ، پاکستان تو ہماری برتھ پلیس ہے، اگر کوئی مسلمان بھائی ہمارا مکہ مدینہ جائے گا زیارت کرنے کے لیے تو اس کو کھلی آزادی ہے، تو وہ جا سکتا ہے۔ تو وہ ہمارے سکھ بھائی پاکستان میں آ رہے ہیں تو ان کے اوپر یہ مقدمات ہو رہے ہیں، انتہا پسندی ہو رہی ہے، یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ پتہ نہیں انڈیا کو کیا ہے، اس کو پتہ نہیں ہماری طرف سے جو ہم پیار دے رہے ہیں، عزت دے رہے ہیں، امن شانتی کا میسیج دے رہے ہیں، پتہ نہیں ہماری امن شانتی کو وہ سمجھ نہیں پا رہے یا ان کو وہ ہضم نہیں ہو رہی چیز، تو جس کا وہ ریئیکشن آ رہا ہے، تو کبھی کشمیر پہ آ رہا ہے، تو کبھی ہمارے سکھوں کے گردوارے جیسے گولڈن ٹیمپل پہ حملہ ہو گیا اور ہمارے سکھوں کو بہت شہید کیا گیا ہے۔ تو ہم ادھر پنجاب میں دیکھیں آپ، ہمارے سکھوں کے ساتھ بہت سی ناجائز ہیں۔ یہ سارے اس واقعے کے بعد ہوا ہے؟ نہیں، وہ پہلے سے ہی چلتا آ رہا ہے، پہلے سے چلتا آ رہا ہے، اندرا گاندھی سے، اور پہلے سے پارٹیشن سے ہی چلتا آ رہا ہے۔ کشمیر کا اور خالصتان کا یہ سکھوں کا ایشو چلتا آ رہا ہے، پر کیونکہ سکھ پرامن قوم ہے اور کشمیری عوام بھی نہایت پرامن قوم ہے تو ان کے اوپر یہ چیزیں آتی رہتی ہیں۔ ہاں، پر یہ دکھ کی بات ہے کہ ایک سکھ بارڈر پار سے اپنے گرو کے استان کو دیکھے اور وہاں پہ آ نہیں سکے اور وہاں پہ پہنچ نہیں سکے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہوں گے تو اس کے دل کی کیا فیلنگس ہوں گی۔ نہیں تو اگر یہ دیکھیں مسئلہ حل ہو جاتا ہے، یہ کشمیر والا معاملہ جو ہے نا، وہ یہ اگر سالو ہو جاتا ہے تو کتنی آسانی ہے۔ آپ یہ صرف ایک امیجن کریں کہ آنا جانا کتنا آسان ہے، اور مطلب سر کتنی ساری جو ہندو جو دھرم ہے اس کے مطابق کتنی مقدس جگہیں پاکستان میں موجود ہیں، جس کا آپ نے سب سے بڑا جو ہے نا، جو میں نے آپ کو بتایا کٹاس راج جو ہے نا، جی ہاں جی ہاں، بہت بڑی جو ہے نا، یہ پنجاب میں واقع ہے، جو بہت بڑی مقدس جس کو شیو کا آنسو کہتے ہیں، لارڈ شیوا، تو اس کا آنسو کہلایا تھا۔ وہاں ایک جھیل بن گئی جس کے اوپر ابھی چیف جسٹس نے سوموٹو بھی لیا ہے۔ اس طرح بہت جو ہے نا ملتان کے پاس جو ہے نا وہ شری رام چندر کی جو ہے نا وہاں پہ جو جب بن گئے تھے، مطلب 14 سال کا جو بنواس لیا تھا، وہاں پہ اس کے نقاش ہیں۔ بہت ساری ایسی جگہ ہیں جہاں پہ اپنے ہندو بھی مائیگرینٹ یہاں پہ آ کے اپنا آستان دے سکتے ہیں۔ یہاں پہ ہب کے ساتھ ادھر گوادر جاتے ہوئے آپ کو جو ہے نا وہاں پہ ایک بہت بڑا وہ ہے، ہنگلاج ماتا کا مندر ہے جس کو باقاعدہ تو اس طرح بہت ساری ایسی چیزیں، مگر مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ یہاں پہ جس طرح کی عوام میں اتنی نفرت نہیں ہے، حکومتوں نے اپنے بارڈرز کو اپنے ناجائز فائدے اٹھانے کے لیے اس کے لیے انہوں نے اتنا گیپ بنا دیا ہے کہ وہ اس کو قریب آنے نہیں دے رہے۔ ورنہ اگر آج بھی دیکھیں گے، ہم نے 200 سال ایک ساتھ گزارے ہیں، مطلب کہیں پہ کوئی فرق نہیں تھا۔ 100 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے پورے اس کے انڈو پاک کے اوپر، کہیں آپ کو فرق نہیں ملا ہوگا، بالکل ساتھ رہے۔
जब वो ब्रिटिश आर्मी आके उन्होंने जब एक ऐसा तफावत एक आपस में इतना गैप क्रिएट कर दिया तो उनको अपने से 3 मुल्क बन गए। जी हाँ। तो उसके लिए बेसिकली अगर आप देखेंगे कि जब ब्रिटिश आए थे उन्होंने अपना रूल, अपना डिवाइड एंड रूल को बना के उन्होंने वो रूल किया था 100 साल की हिस्ट्री, और उसके बाद जाते हुए भी सारी चीज़ें 565 रियासतों में 564 रियासतों को वो उन्होंने दे दिया, एक रियासत को उन्होंने जो ना छोड़ दिया कि इन आपस में लड़ाई रहती रही, एक इख्तलाफ और तजाद छोड़ के चले गए वो। बस। तो वरना चाहते तो उस वक्त भी जब 77% मुसलमानों की आबादी थी उसमें, वो उनको हैंड ओवर कर देते, जी हाँ, मेजॉरिटी को देख के मेजॉरिटी को जिस देख के जिस उनको असूल हैंड के ओवर कर तहत देते, बाकी सबको किया था वो इसको भी अलग उसको भी कर दे। तो मगर वो उन्होंने यही एक मतलब रखा था कि पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इनका रहे कि ये अपना असला जो है ना वो इंटरनेशनल जो बड़ी माफिया से परचेज करती रहे और इनके खून खराबा ये होता रहे और दुनिया उसका मज़ा लेती रहे। बिल्कुल सही सर। एक वक्फा फिर से आन पहुंचा, तो आपको पता है वक्फा तो कंटिन्यूटी है हमारी, उसको हम वो कंटिन्यूटी जंप नहीं आने देंगे। तो जनाब एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और आज हमारे प्रोग्राम में जो मौजू ज़ेर बहस है वो है मसला कश्मीर। हमारे साथ सरदार राम सिंह साहब मौजूद हैं, हमारे साथ रवि डवानी साहब और खालिद खान साहब मौजूद हैं। अच्छा खालिद साहब, वक्फे से पहले हमारी बात हो रही थी रवि साहब से, तो रवि भाई ने भी यही कहा कि अवाम जो है वो इस मसले का हल चाहते हैं, और आप वक्फे से पहले आपसे जब बात हो रही थी तब आपने भी ये फरमाया था कि जो हमारे सियासतदान हैं, जो सियासी रहनुमा हैं, ये प्रैक्टिकली कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है इनकी तरफ से। तो अभी प्रैक्टिकली क्या हो सकता है? मतलब जिस तरह खान साहब ने अभी कल भी अपना एक स्टेटमेंट दिया कि भारत को मुज़ाकरात की तरफ आना चाहिए, और मतलब उसे एक सलामती कौंसल के हवाले से उन्होंने बात की है। तो मतलब और क्या प्रैक्टिकली काम होना चाहिए सियासी रहनुमा की जानिब से, ज़रा इस तरफ रोशनी डालें। तो बात यह है कि आपने कश्मीर कमेटी बनाई, कश्मीर कमेटी के अंदर आप इंचार्ज बना रहे हैं सियासी बुनियादों के ऊपर। जी हाँ, फजलुर रहमान साहब ने फजलुर रहमान साहब एक अरसा खिदमत को जो है की है। खिदमत अंजाम देते रहे वो। आप मुझे बताएं उसके नताइज क्या हैं? वो कमेटी बना ही गई इसलिए थी कि वो कश्मीर के मसले के ऊपर उजागर करेगी, उसके जितने भी उसके कश्मीर की जो जद्दोजहद हो रही है उसको इंटरनेशनल सतह पे उठाया जाएगा, पाकिस्तानी हुकूमत को तजावीज़ दी जाएंगी और उसको किस तरह आगे बढ़ाया जाए। वो आपने सियासी बुनियाद के ऊपर देके उसको तो आपने क्लोज़ कर दिया। हमारी गवर्नमेंट की सूरत इमरान खान साहब का बयान आया, पुरानी फ़ाइलें उठा के देख लें, वो जो बयान आया है वो फ़ाइल निकाली होगी, उसमें से उठा के एक बयान दे दिया। असल में हमारी हुकूमत देख रही है कि वहाँ पे जुल्म हो रहा है, वो देख रही है कि वहाँ पे जो है जिस तरीके से वहाँ के अवाम पिस रहे हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट का सिर्फ काम यह है कि वो बयान दे दे। इंटरनेशनल क्या करें? फौज लेके घुस जाएं, ये हल है क्या? नहीं, आप मुझे बताएं कि पहले भी लड़ाई हो रही है, हल तो नहीं हुआ मामला। वो सब कुछ हो रहा है इस मुल्क के अंदर जो है कि इसका आए दिन जो है कि इसका वहाँ से जो है कि इसका बमबारी हो रही है, अवाम मर रही है। पाकिस्तानी की न्यूज़ अगर देखें तो पाकिस्तान के लोग ज़्यादा मर रहे हैं, इंडिया के कम मर रहे हैं, जो न्यूज़ आ रही हैं। यानी ये सब कुछ अगर हो रहा है तो आप कश्मीर के मसले पे इंटरनेशनल अक़वाम मुत्तहिदा और इंटरनेशनल पॉलिसी के अंदर वो उस मुकाम पे इस इशू को लेके जाते कि ये महसूस करे, मतलब दुनिया महसूस करे कि ये जंग का मुकाम आ चुका है, ये वो मुकाम आ गया कि अब यहाँ पे एशिया के अंदर अमन कायम नहीं रह सकता। हमने ये तासुर नहीं दिया अभी तक, हम ये तासुर देने में नाकाम हो गए हैं, हम तो सिर्फ चल रहे हैं। अगर ये तासुर मिल गया किसी दिन बड़ी कुव्वतों को कि अब यहाँ पे 2 एटमी कुव्वतें किसी वक्त भी जो है कि इसका टकरा सकती हैं, आप देखें कि ये मसला हल हो सकता है। वहाँ पे कश्मीर, जब कश्मीर मेरा है, जब कायदे-आज़म कह रहे हैं कि कश्मीर जो है पाकिस्तान की शहरक है, जब पाकिस्तान के लोग वहाँ के हम और एक हैं, जब पाकिस्तान के अवाम और वहाँ की कश्मीर के अवाम एक हैं, वो कुर्बानी दे रहे हैं, तो फिर हमें आगे बढ़कर उस मुकाम तक क्यों नहीं जाना चाहिए कि जिस मुकाम पर हमें जाके उनका मसला हल कर सकते हैं। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच खालिद साहब। रवि साहब आपका भी बेहद शुक्रिया, सरदार जी ਤੁਹਾਡਾ भी बहुत शुक्रिया, खुश रहो।
تو دوستو ہمارے پروگرام کا وقت جو اپنے اختتام کی طرف آ چکا ہے. ہم نے کوشش کی کہ آج اس ٹاپک پہ بات کی جائے. ہم بحیثیت پاکستانی, بحیثیت انسان, بحیثیت مسلمان, ہم سب جہاں جہاں موجود ہیں, پوری دنیا میں موجود ہیں, ہمارے پاس یہ ایک بہت بڑی طاقت ہے سوشل میڈیا کی. آپ اس کے ذریعے آپ حق کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں, اور بے شک اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ ہوتا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. آپ فہیم عباس کو اور نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت. آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.